میرا نام زاہد ہے۔ دبئی میں کام کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کی مالکن ایک 30-35 سالہ عورت تھی، مگر وہ اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ پیسے کا رنگ اس کے چہرے سے چھلکتا تھا، مگر ایک رات اس نے مجھے ایسی پیشکش کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا، نہ ہی میں بہت زیادہ خوش شکل تھا اور نہ ہی میری جیب میں بہت پیسے تھے، اور اس خوبصورت لڑکی کو کوئی بھی پیسے والا مرد مل سکتا تھا۔ میری مسلسل خاموشی پر وہ کہنے لگی، تم نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو جن آسائشوں کی عادت ہے وہ میں دینے سے قاصر ہوں۔ میری بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسی تھی۔ کہنے لگی، اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب میں کر لوں گی۔ میں پھر بھی اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میرے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی، مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی جبکہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی، آپ کیا سوچ رہے ہو، بتاؤ مجھے تمہارے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں اس آفس کا کوئی مینیجر تھا، مجھ سے بہتر اور خوبصورت نوجوان اس عورت کے آفس میں اور بھی بہت سے تھے جو اس سے شادی کی خواہش بھی رکھتے تھے، اس کی تعریف بھی کرتے تھے، بلکہ یوں کہنا بھی درست ہوگا کہ اس پر مر مٹنے کو تیار تھے۔ اگر ہلکا سا بھی اشارہ انہیں دیتی تو فوراً اسے شادی کے لیے تیار ہو جاتے۔ جب میں نے نئی نوکری کرنی شروع کی تھی تو مجھے بہت سی مشکلات درپیش تھی۔ مجھ میں اعتماد کی بھی بہت کمی تھی۔ جب بھی میٹنگ ہوتی تو میں اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پاتا تھا تو مجھ سے سینئر امپلائی مجھ پر تمسخرانہ مسکراتے اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جاتا۔ میرے اپنے ہی بہت مسائل تھے جس کی وجہ سے میں یہاں نوکری کر رہا تھا۔ 8 مہینے میں کافی حد تک ہوشیار ہو چکا تھا، اور ابھی بھی چند دن پہلے ایک ایسی حیران کن بات ہوئی تھی کہ سب کو مجھ پر یہ شک تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ضرور کچھ چل رہا ہے۔ ہر سال مالکن ایک امپلائی کا پروموشن کرتی تھی اور اس کی تنخواہ ڈبل کر دیتی تھی۔ مجھے ابھی کام کرتے ہوئے 1 سال نہیں ہوا تھا اور میری کارکردگی بھی باقی کولیگ سے کم تھی، مگر حیرت کا جھٹکا سب کو اس وقت لگا جب مالکن نے مجھے پروموشن کے لیے کہا تھا۔ میری تنخواہ بھی ڈبل ہو چکی تھی۔ مجھے تو یہ سن کر ہی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے باقی ساتھیوں کے چہرے بجھ سے گئے تھے۔ مالکن کے وہاں سے جاتے ہی سب کہنے لگے کہ تو نے ایسا کون سا منتر پڑھا ہے کہ مالکن کی مہربانیاں تم پر بڑھتی جا رہی ہیں؟ نہ تم اچھا کام کرتے ہو، نہ ہی ابھی تمہیں سال ہوا ہے، اور مالکن نے ہمارے بجائے تمہیں پروموشن بھی دے دی۔ ابھی تو میں اسی بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، تمہیں اپنی خوبیوں کا اندازہ نہیں ہے، اور جب مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن میں دبئی اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے اپنی چچا زاد کزن پسند تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے اور مالکن کے بیچ زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے کئی گنا بہتر تھی۔ بس ایک ہی وجہ تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، مالکن بے شک میں غریب انسان ہوں لیکن خوددار ہوں، اور آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے سے ایک کمرے کے فلیٹ میں نہیں رہیں گی۔ میری بات سن کر کچھ دیر مجھے یوں ہی دیکھتی رہی اور کہنے لگی، مجھے تمہاری یہی باتیں تو پسند ہیں کہ تم خوددار ہو۔ تمہاری تنخواہ ویسے بھی بڑھا چکی ہوں، اس میں تم بآسانی خود کا فلیٹ لے سکتے ہو، اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کو بھی اعتراض نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ مجھ سے شادی کا ارادہ ختم کر دے، لیکن مجھے نوکری سے بھی نہ نکالے، کیونکہ میں اپنی چچا زاد کو پسند کرتا تھا اور میں شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا تھا۔ اب کی خاموشی ہونے کی باری میری تھی کیونکہ اس نے میرے پاس کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بہرحال یہ میری مجبوری تھی کہ میں اس کے لیے شادی پر رضامند ہو گیا، لیکن اصل راز تو شادی کے بعد مجھ پر کھلا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ شادی بہت مختصر سی ہوئی تھی، آفس کے ہی چند لوگوں کو گواہ بنا کر، بس ایک نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد میری مالکن جس کا نام شاہ جہاں تھا رخصت ہو کر میرے فلیٹ پر آ گئی۔ میں اپنی شادی کی رات بھی تذبذب کا شکار تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں بس یہی احساس تھا کہ میری بیوی مجھ سے حیثیت میں بہت بڑی اور اونچی ہے۔ اس کے ساتھ ویسے بے تکلف نہیں ہو پا رہا تھا جیسا کہ شوہر کو ہونا چاہیے، لیکن شاہ جہاں مجھے پا کر بہت خوش تھی۔ ہم آفس ساتھ جاتے تھے اور واپس بھی اکٹھے ہی آتے تھے۔ اچانک کیوں لیکن ابھی تک میں اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتا نہیں پایا، لیکن ایک بار میری والدہ کا فون آیا۔ کہنے لگی، تم واپس کب آ رہے ہو؟ میری چچا زاد میری والدہ سے کہہ رہے تھے کہ یا تو آپ میری بیٹی کا باقاعدہ رشتہ مانگ کر زاہد سے شادی کر دیں یا پھر ہمیں جواب دے دیں۔ میں نے یہ سنا تو میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جو کام میں کر چکا ہوں میں کبھی بھی اپنی چچا زاد کزن سے اب شادی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے اپنی والدہ کو انکار کر دیا کہ میں یہاں سے 5 سال تک واپس نہیں آ سکتا، اسی لیے اسے کہیں کہ اس کی شادی کر دیں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری بات میری چچا زاد کزن پر گراں گزرے گی۔ لیکن رات کو میں شاہ جہاں کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف تھا جب میری کزن کی کال آنے لگی۔
उस वक्त अपनी कजन का नंबर अपने मोबाइल पर देखकर मैं घबरा सा गया। शाहजहां मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी कौन है? मैंने कहा कोई नहीं। ये कहकर मैं फौरन कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपनी कजन से फोन पर यही कहा था कि मैं 5 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं आ सकता। वो बेतहाशा रोई जा रही थी। मुझसे कहने लगी बस एक बार आ जाओ, मुझसे निकाह कर लो फिर चले जाना। मैं 5 साल भी तुम्हारा इंतजार कर लूंगी, लेकिन मैंने कहा मेरे लिए ये मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने आसरे पर बिठाए नहीं रखना चाहता। बेहतर है कि तुम शादी कर लो, अपना घर आबाद कर लो। वो सिसक सिसक कर रो रही थी और मुझे इस बात का बेहद अफसोस था। मैंने फोन बंद कर दिया। जब पीछे पलट कर देखा तो शाहजहां मेरे पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी ये कौन थी? मैंने कहा अब कोई नहीं, अगर थी भी तो अब नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाद अब कोई नहीं आ सकता। ये कहकर मैंने शाहजहां का हाथ थामा था। वो प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मैं रिश्तों को मुखलिसाना तरीके से निभाना चाहता था। शादी हो चुकी थी तो जाहिर है जिंदगी में मुझे अब शाहजहां के साथ ही गुजारनी थी। हमारी शादी को चंद माह ही गुजरे थे जब दिल की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। वो ऑफिस में भी चकरा कर गिर गई थी। मैं फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर आ गया। जो खुशखबरी मुझे डॉक्टर ने सुनाई थी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैं बाप बनने वाला था, इसीलिए अब सोचा कि अपने वालिदैन को भी अपने इस निकाह के बारे में बता दूं। मगर न जाने क्यों शाहजहां परेशान थी। मैंने आज से पहले उसे इतना बेचैन और परेशान नहीं देखा था। हालांकि उसे तो खुश होना चाहिए था। मैंने कहा तुम क्यों परेशान हो? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी मुझे डर लगता है क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मर गई थी, इसीलिए मुझे लगता है अगर मैंने कोई बच्चा पैदा किया तो मैं मर जाऊंगी और मैं मरना नहीं चाहती। ये पहली बात थी जो शाहजहां ने मुझे अपने घर वालों के बारे में बताई थी। मैं उसके माजी और उसके खानदान से बिल्कुल नावाकिफ था। बस यही पता था कि वो अकेली ही रहती है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, हर बार हर औरत के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। तुम देखो ये पूरी दुनिया में कितनी औरतें हैं जिनकी औलाद होती है और वो जिंदा सलामत भी रहती हैं। मैंने उसे आराम का मशवरा दिया और कहा कि सारा काम वो मेरे सर पर डाल दे। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। मेरा बच्चों से शुरू ही से बहुत लगाव था, इसीलिए 9 माह का इंतजार मैंने बड़ी शिद्दत से किया था। लेकिन जिस दिन डिलीवरी होनी थी शाहजहां बेहद परेशान थी। हॉस्पिटल में लेबर रूम के बाहर ही खड़ा था। कुछ देर बाद ये डॉक्टर बाहर निकल कर कहने लगी आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुनकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक मर्द होते हुए मैं अपना ज़ब्त खो बैठा। एक एक दिन मैंने गिन गिन कर गुजारा था। मैंने कहा शाहजहां कैसी है? मुझे शाहजहां का ख्याल आने लगा कि वो तो फिर माँ है और एक औरत ऐसा गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहने लगी आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। एक बाप के लिए इससे बड़ी आजमाइश और क्या हो सकती थी कि वो अपने पहले बच्चे को अपने हाथों से ही दफन करे। जब डॉक्टर ने मेरे मुर्दा बच्चे को मेरे हाथों में डाला तो मैं बुरी तरह से कांप रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। मेरे आंसू देख के थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अभी तक शाहजहां से नहीं मिला था। वो मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उसे तसल्ली और हौसला दे सकता। एक मर्द होते हुए भी मैं हिम्मत हार चुका था। मैंने अपने बच्चे को मनो मिट्टी के नीचे दबाया था। उसकी कब्र पर भी बैठकर बहुत रोया था। लेकिन जब तक मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा अपने आप को समझा चुका था। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके चेहरे से मुझे कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो दुख और तकलीफ में मुब्तला है। मुझे देखकर कहने लगी शायद हमारी किस्मत में औलाद ही नहीं। ये कहकर वो फल खाने लगी। मैं तो उसे तसल्ली देने आया था। मुझे लगा था कि मेरे साथ लगकर रोने लगेगी, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद वो मुझसे ज्यादा हौसला रखती थी जो इतना बड़ा गम सह गई थी। अब इस बात को साल गुजरा था कि शाहजहां की तबीयत फिर से खराब होने लगी। मैंने उसे कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, तो उसने इनकार कर दिया। कहने लगी तुम ऑफिस में काम संभालो, मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी। उसकी तबीयत से मुझे लग रहा था जैसे खुदा ने फिर से उस पर रहम किया है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास से वापस आई तो कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 माह बाद ही उसने मुझे रोमानिया भेज दिया अपने काम और कारोबार के सिलसिले में, और मुझे 7 माह वहीं पर रहना पड़ा क्योंकि मुझे उसका वहाँ पर ऑफिस सेट करना था। वो कहने लगी यहाँ का सारा इंतजाम मैं संभाल लूंगी और रोमानिया का तुम्हें संभालना होगा। यूं मैं अपनी बीवी को वहीं छोड़कर रोमानिया चला गया। वहाँ पर इस कदर ज्यादा काम था कि मैं हर शय से बेगाना हो गया। काम में मसरूफ होने की वजह से मेरी अपनी बीवी से भी कम ही बात हुआ करती थी। ये 7 माह का अरसा कामों में ही गुजर चुका था। जब वहाँ पर कारोबार बिल्कुल सेट हो गया तो कहने लगी अब तुम यहाँ आ जाओ। ये 7 माह का अरसा तो जैसे चुटकियों में गुजर चुका था, मगर कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी जिसने मुझे अपने अंदर जकड़ रखा था। ऐसे लगता था जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो या हो चुका हो। मैं वापस दुबई चला आया तो मेरी बीवी ने बड़ा ही पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। मैंने जब 7 माह बाद अपनी बीवी को देखा तो मुझे उसमें काफी तब्दीली लग रही थी।
ایسے لگا جیسے وہ کافی کمزور لگ رہی ہو۔ میں نے اس سے اس کمزوری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس پچھلے کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی تو اسی وجہ سے کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ رومانیہ کا سارا کاروبار شاہ جہاں نے مجھے سونپ دیا تھا، اسی لیے وہاں سے آنے والا سارا منافع میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ میں جب فلیٹ میں رہتا تھا اس کے سامنے ہی ایک گھر تھا جو کہ ڈبل اسٹوری تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میرے پاس تو اب پیسہ بھی نہیں تھا، اسی لیے سوچا کیوں نہ وہ گھر خرید لوں، اور اس بار جب ہماری شادی کی دوسری اینیورسری ہو تو میں اپنی بیوی کو وہ گھر گفٹ کروں۔ آخر کو اتنی امیر ہونے کے باوجود وہ پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی بات کی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں شاہ جہاں سے چھپ کر سامنے موجود وہ گھر خرید لیا جو کہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا لان ہرا بھرا اور کافی کشادہ تھا۔ وہاں پر کئی پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اپنے اندر ہی وہ ہر طرح کی تفریح کا سامان لیے ہوئے تھا۔ میں نے جب ہماری شادی کی دوسری سالگرہ پر وہ گھر شاہ جہاں کو گفٹ کیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی سے میرے شاہ جہاں سے سینے سے لگ گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ کہنے لگی تم دنیا کے سب سے اچھے اور محبت کرنے والے شوہر ہو۔ میرا بھی اب جینا بڑھنا شاہ جہاں کے ساتھ ہی تھا، مگر ابھی تک میں ہمت نہیں جمع کر پایا تھا جس کے ذریعے میں اپنے والدین کو بتا سکوں کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے۔ کچھ ماہ کے بعد ایک مرتبہ پھر شاہ جہاں کی طبیعت خراب ہونے لگی تو میں خود زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جہاں اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگی شاہ جہاں ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ میں دوسری بار باپ بننے والا تھا۔ میں خوشی سے شاہ جہاں کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ شاہ جہاں تو اسپاٹ چہرے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ ایک دفعہ پھر سے چیک اپ کریں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگی نہیں، میں نے اچھے سے ہی چیک اپ کیا ہے اور پھر رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ میں شاہ جہاں کی جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوئی؟ تو شاہ جہاں کہنے لگی نہیں وہ بات نہیں، دراصل دفتر کا کام بہت زیادہ ہے، ہم نے اپنی رومانی والی برانچ پر بھی کام کرنا ہے اور اس میں ایک مرتبہ پھر ماں بننا میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو میں شاہ جہاں کو سمجھانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ میں سنبھال لوں گا، تم یہیں رہ کر اپنا اور ہونے والے بچے کا خیال رکھو۔ اس مرتبہ میں اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتا۔ میں صرف 1 ماہ تک ہی اپنی بیوی کا خیال رکھ پایا تھا۔ 1 ماہ بعد ایک بار پھر میری بیوی نے مجھے رومانیہ بھیج دیا کیونکہ وہ سارا کاروبار میرے ہی سر پر تھا۔ میں رومانیہ گیا تو مجھے 5 ماہ لگ گئے۔ 7 ماہ بعد پھر میری بیوی کی کال آئی تو وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں منحوس ہوں، میں کبھی بھی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ ہمارا ہونے والا بچہ ایک مرتبہ پھر مردہ پیدا ہوا ہے، چونکہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے دنیا میں آتے ہی وفات پا گیا۔ بیوی کے الفاظ تو جیسے میرے دل پر لگنے لگے۔ میں رونے لگا، آخر ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس وقت کام ضروری تھا، اسی لیے مجھے واپس دبئی آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ جب آیا تو بے حد ٹوٹا ہوا تھا، شاہ جہاں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر شاہ جہاں اس قدر افسردہ نہ تھی جس قدر میں تھا۔ شاید وہ یہیں دبئی میں پلی بڑی تھی اور یہیں کا کلچر اس نے اپنا رکھا تھا۔ حالانکہ یہی حادثہ پاکستان میں رہ کر ہوا ہوتا تو میرے اندازے میں مرد سے زیادہ ایک ماں بننے والی عورت کو اس بات کا دکھ ہوتا کہ اس کی گود خالی ہو گئی، مگر یوں لگتا تھا اسے ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہے۔ اسے اپنی ڈائٹ اور خوبصورتی کا احساس تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ماں بن رہی ہے یا نہیں، جبکہ میں اپنی اولاد کو بے تحاشا یاد کرتا تھا۔ اگر میرے دونوں بچے زندہ ہوتے تو ابھی تک اتنی عمروں کے ہو چکے ہوتے، مگر خیر ایک روز شاہ جہاں دفتر میں تھی اور طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر پر ہی تھا۔ اپنے گھر کے لان میں جہاں پر کئی خوبصورت پودے تھے وہاں پر رہ کر چہل قدمی کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ میری چچا زاد کزن کی آہیں یا بد دعائیں تو نہیں؟ مجھے لگ چکی میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا۔ کل رات شدید بارش ہونے کی وجہ سے لان کی مٹی کافی جگہ سے اکھڑ چکی تھی اور میں مالی کو بلوا کر وہ سب سیدھی کروانا چاہتا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیروں کے نیچے کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ لاشعوری طور پر میں نے اپنا پیر ہٹا کر زمین کی طرف دیکھا تو ایک پل کو جھٹکا سا لگا۔ مٹی اور کیچڑ سے اٹا ہوا نہ جانے وہ کیا تھا۔ میں جھک کر اس چیز کو دیکھنے لگا جو چیز میرے سامنے آئی۔ میرا تو وجود کانپ اٹھا کیونکہ وہ تو ایک بچے کا ہاتھ تھا، انسانی بچے کا ہاتھ۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آیا، فوراً مٹی کھودنے لگا۔ جب مٹی کھود کر دیکھا تو سامنے ایک مردہ بچے کی لاش تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ دن پہلے ہی اسے دفنایا گیا ہو۔ یہ منظر تو جیسے میرا سانس روکنے لگا تھا۔ میں نے فوراً ملازم کو بلوایا اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بچہ کس نے یہاں پر دفنایا؟ وہاں پر پولیس آ چکی تھی۔ جب وہاں سے زمین کو کھودا گیا تو میرا وجود لرز چکا۔ وہاں پر 2 مزید بچوں کے ڈھانچے نکلے تھے جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پر دفنائے گئے تھے۔ میری بیوی شاہ جہاں گھر پہنچ چکی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، مارے خوف کے رونے لگی۔ کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں یہ سب کیا ہو گیا؟ میں اسے تسلیاں دینے لگا۔ کہنے لگی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہ جانے یہ بات کہاں تک جائے گی اور ہمارا نام خراب ہوگا۔ مگر جب رپورٹ سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ ان تینوں بچوں کا DNA مجھ سے مل رہا تھا۔ ڈاکٹر اور پولیس افسر میرے سامنے بیٹھے مجھ سے سوالات کر رہے تھے، جبکہ میری بیوی ہکا بکا پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی ریڈیو آفیسر میری بیوی کی جانب بڑھے اور اس سے سوالات کرنے لگی۔ وہ جن ڈاکٹرز کے
पास कई हॉस्पिटल्स में गए और फिर डॉक्टर्स ने सारी असलियत खोल कर सामने रख दी। वो असलियत तो जैसे मेरी रूह तक को झंझोड़ चुकी थी। ये तीनों औलादें मेरी ही थी, जिन्हें मेरी बीवी ने दुनिया में आने से पहले ही या तो मार दिया या फिर मुझे बहाने से रोमानिया भेजकर इन्हें पैदा करके मारने के बाद इस जमीन में दफन कर दिया गया था। ये खबर जब मुझे मिली तो मैंने शाहजहां की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसकी खामोशी गवाही थी कि वो ये सब सच है। मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और कहने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो गुस्से से चीखने चिल्लाने लगी, अपने बाल नोचने लगी, कहने लगी मुझे बच्चों से नफरत है, मुझे बच्चे शुरू ही से पसंद नहीं है और अपनी औलाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तुम जैसे गरीब और मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले शख्स से शादी इसीलिए की ताकि मैं औलाद ना पैदा कर सकूं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाती रहूं। मेरी डाइट, मेरी खूबसूरती, मेरा फिगर सब कुछ ऐसा ही रहे। जबकि अगर मैं अपने ही जैसे किसी हम पल्ला शख्स से शादी करती तो तेज दिमाग शख्स कभी भी मेरे राज से पर्दा उठा सकता था, जबकि तुम ठहरे मामूली नौकर। उसके अल्फाज सुनकर मैं दंग रह चुका था। पुलिस उसे पकड़कर ले जा चुकी थी, जबकि मैं ये सोच सोच कर हैरान था कि क्या औरत का ये रूप भी होता है। शाहजहां को 5 साल की जेल हुई थी। पिछले 7 सालों में दुबई में रहकर मैं बहुत कुछ सीख चुका था। मैंने रातों रात सारा कारोबार फरोख्त कर दिया और पाकिस्तान चला आया, क्योंकि मैं जानता था कि शाहजहां जब भी जेल से छूट कर आएगी मुझे दूध में से बाल की तरह निकाल फेंकेगी। मगर अब सब कुछ मेरे हाथ में था। रातों रात करोड़ों रुपए पाकिस्तान ट्रांसफर करवाए और पाकिस्तान चला आया। यहाँ पर किसी को भी मेरी शादी की खबर न थी। मुझे वापस देखकर मेरी माँ खुश थी, कहने लगी अब तुम्हारी शादी करनी है। मगर मैं क्या जवाब देता। शाहजहां के धोखे के बाद मेरे लिए एतबार करना मुश्किल था। मगर तभी अम्मी कहने लगी कि तुम्हारी चचाजाद अभी तक तुम्हारे इंतजार में बैठी है, उसने शादी ही नहीं की, उसे यकीन था कि तुम लौट आओगे। कुछ दिन बाद ही मैंने अपनी चचाजाद से शादी कर ली। बेशक सच्ची मोहब्बत मिलकर ही रहती है और यही मेरी बीवी के साथ हुआ था, जिसने मुझे पाने के लिए इतने साल इंतजार किया था।